عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تمام لیکچرز کو بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ کسی بھی ملک کی قومی آمدنی کی جو پیمائش ہے ان کو ہم درج ذیل 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیداوار کا مجموعہ جو کہ بازاری قیمت کے لحاظ سے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پروڈکٹ اپروچ۔ آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے لحاظ سے، جسے ہم کہتے ہیں انکم میتھڈ۔ اور کل خرچ کا طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینڈیچر میتھڈ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پیداوار کا مجموعہ سے کیا مراد ہے۔ پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے پروڈکٹ اپروچ، اس طریقہ کار کے تحت قومی آمدنی اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو کسی ملک کے لوگ اپنے پاس موجودہ وسائل کو استعمال میں لے کر آتے ہیں اور استعمال میں ایک سال کے لے کر آتے ہیں اور اس میں جو چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ پس اگر کسی بھی ملک کی سال بھر کی اشیاء و خدمات کی مالیت کو ہم جمع کر لیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں پیداوار کے طریقے میں جن جن شعبہ جات سے ہمیں آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں ان میں زرعی شعبے کی پیداوار، جس میں گندم، چاول، گنا، کپاس، پھل، سبزیاں وغیرہ شامل ہیں۔ صنعتی شعبے کی پیداوار، جس میں کپڑا، سیمنٹ، مشینری اور دیگر مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خدمات انجام دینے والے ادارے جیسے کہ بینکس، بیمہ کمپنیاں، جہاز ران کمپنیاں کے منافع جات شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمات سر انجام دینے والے افراد، مثلاً اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ کی معاوضے بھی شامل ہیں۔ اگر ہم ان تمام امور سے حاصل کردہ اشیاء و خدمات کی مالیت کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس پیداوار کا مجموعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس، جیسے ہم نے کہا کہ زرعی شعبے کی پیداوار بھی ہے، صنعتی شعبے کی پیداوار ہے، خدمات دینے والے ادارے، جو اتنے بھی ادارے ہیں اور خدمات دینے والے افراد۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ ایک چارٹ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اشیاء ہیں جن کی کل پیداوار دی گئی ہے، اور اسی طرح کچھ خدمات ہیں جو کہ مختلف افراد دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں چارٹ میں کہ اگر ہم نے گندم 10 لاکھ من پیدا ہوئی ایک سال میں، چاول 10 لاکھ من پیدا ہوئے، کپاس 1 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئیں، اور گھی جو ہے وہ 50,000 من پیدا ہوا۔ اب انہی چیزوں کو اگر ہم بازاری قیمت میں لیں تو ہم کہتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ 200 روپے فی من ہے، اسی طرح چاول 1000 روپے فی من، کپاس کی گانٹھ جو ہے وہ 2000 روپے من، 2000 روپے فی گانٹھ، اور گھی جو ہے وہ 1000 روپے فی من۔ اب اگر ہم کل پیداوار کو بازاری قیمت سے ضرب دیں تو ہمارے پاس کل مالیت آ جاتی ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے، 30 کروڑ، 50 کروڑ، 20 کروڑ اور 5 کروڑ۔ اس کے بعد خدمات دینے والے افراد، جس میں ہم نے ڈاکٹرز، اساتذہ، وکیل لکھے ہیں۔ ڈاکٹرز کی تعداد ہم نے لکھی ہے یہاں پر 5000 افراد، اساتذہ 10,000 اور وکیل 6000۔ ان کی جو فی کا سالانہ آمدنی ہے، ڈاکٹرز کی ہم نے 1 لاکھ فرض کی ہے، اساتذہ کی ہم نے 50,000 فرض کی ہے، اور وکیلوں کی ہم نے 60,000۔ اب اگر ہم ان کو آپس میں ضرب دیں تو ہمارے پاس 50 کروڑ، 50 کروڑ اور 30 کروڑ کا جواب آتا ہے۔ اس طرح اگر آخری کالم کو ہم ٹوٹل کر لیں، آخری کالم کا اگر ہم ٹوٹل کریں تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے 235 کروڑ روپے۔ تو اس طرح ہمیں کل پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی معلوم ہوتی ہے۔
جس کو ہم بازاری قیمت کے لحاظ سے بھی معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی ہم پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، جس میں دوہری گنتی سے بچنا ہے ہم نے، یعنی کہ چیز کو ایک بار شمار کرنا ہے، اس کو 2 بار شمار نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کپاس کی ہم نے کل مالیت لے لی ہے تو دوسری بار کپاس کے بنے ہوئے دھاگے، کپڑے، ریڈی میڈ گارمنٹس وغیرہ کو ہم نے اس مالیت کو شامل نہیں کرنا۔ اس طریقے سے ایک ہی چیز کی بار بار گنتی ہو جاتی ہے اور اس طرح قومی آمدنی کا تخمینہ دوہرے شمار سے غلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے یا تو ہم کپاس کو شمار کر لیا ہے تو پھر کپاس کی بنی ہوئی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ نیز اس شے کی مختلف صورتوں کی پیدائش یا تکمیل کے دوران مختلف مرحلوں پر جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے صرف اس کو جمع کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اگر گنے کی مالیت کا اندازہ لگا لیا جائے تو اس سے تیار ہونے والی چینی کا شمار نہیں کرنا چاہیے، یا پھر شے کی مالیت کا اندازہ اس وقت لگانا چاہیے جب وہ تیار ہو کر آخری مرحلے تک پہنچ جائے۔ اسی طرح دوسری جو احتیاط ہے ہمارے پاس وہ ہے تفریح اور تباہ کی خاطر۔ تفریحی تباہ کی خاطر یعنی وہ کام جو ہم تفریح تباہ کی خاطر کرتے ہیں ان سے حاصل کردہ آمدنیاں بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہم اپنے گھر میں باغبانی کرتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں یا کوئی بھی جانور پالتے ہیں تو ایسی آمدنی قومی آمدنی میں شمار نہیں کی جائے گی۔ تیسری احتیاط جو ہم نے رکھنی ہے وہ ہے بلا معاوضہ خدمات۔ خود استعمال کی اشیاء جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں شمار نہیں کی جانی چاہیے، مثلاً اپنے لیے کپڑے سینا، سویٹر بننا، کھانا پکانا، اپنے کپڑے جوتے صاف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 4 پہ جو احتیاط ہم نے کرنی ہے وہ ہے بالواسطہ ٹیکس۔ اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس مثلاً سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ شامل ہوں تو اسے بھی ہمیں نکال دینا ہے تاکہ ہمیں صحیح قومی آمدنی معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے وہ ہے آمدنیوں کا مجموعہ یا عاملین کے معاوضوں کے مجموعوں کے حساب سے۔ یہ قومی آمدنی کی پیمائش کا دوسرا طریقہ ہے۔ چونکہ قومی آمدنی پوری قوم کی آمدنی ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم سب افراد کی آمدنیوں کو جمع کر لیں تو ہمیں قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر قومی آمدنی کو 4 عاملین پیدائش زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم مل کر پیدا کرتے ہیں۔ جب بھی یہ چاروں عاملین خدمات دیتے ہیں تو ان کی خدمات کے بدلے ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، اور معاوضہ بالترتیب لگان، اجرت، سود اور منافع کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اگر ان چاروں عاملین کے معاوضوں کو 1 سال کے لیے جمع کر لیا جائے تو ہمیں قومی آمدنی بذریعہ آمدنیوں کے مجموعے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اور کل ہم آمدنیوں کے مجموعے میں یا عاملین کے معاوضوں کے مجموعے میں ہی لگان کے بارے میں دیکھیں گے، اجرت، سود، منافع، اس کی احتیاطیں اور کل خرچ کے طریقے کی وضاحت کریں گے۔